السلام علیکم دوستو، آج ہم نظم جواب بے شکوہ کا 13واں اور 14واں بند پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ شکوہ تھا کہ انہیں تو اچھے کاموں کے بدلے میں صرف قیامت کے دن حوروں کے وعدے پہ بہلایا گیا ہے، جبکہ کفار کو اسی دنیا میں وہ تمام نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں۔ تو اس کے جواب میں انہیں ان کی تباہی اور بربادی اور ان کی جو غلامی ہے اس کی وجوہات بتا دی گئی ہیں کہ اس دنیا میں شان و شوکت اور دولت و ثروت ان لوگوں کو ملتی ہے جن میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور تم ایک نہیں رہے۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بربادی کی جو ساری وجہ ہے وہ تمہاری بے اتفاقی ہے، تمہاری آپس کی جو دشمنیاں ہیں، آپس کی رنجشیں ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں، اس وجہ سے تمہاری ہوا اکھڑ چکی ہے، اتفاق اور اتحاد نہیں رہا۔ 14ویں بند میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ مسلمانوں، تم نے تو پیارے پیغمبر کا طریقہ ہی چھوڑ دیا ہے، تمہارے عمل کا معیار تو مصلحت ہو گئی ہے، تم مصلحتاً جھوٹ بولتے ہو، حق بات کہنے سے ڈرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم غیروں کی تہذیب سے اتنے متاثر ہو چکے ہو، تمہاری آنکھوں میں تو غیروں کے طور طریقے سما چکے ہیں، تم تو ان یورپی تہذیب کے دلدادہ ہو چکے ہو اور طرز سلف سے بیزار ہو گئے ہو، اب بزرگوں کے طور طریقوں سے کنی کترا رہے ہو، تمہارے دل میں سوز نہیں ہے، تمہاری روح میں احساس نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا ذرا بھی لحاظ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔